بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہرہ اسلامک ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ انسان کی پیدائش کے بعد اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت اس کا کھانا پینا ہے۔ کھانے پینے کی ضرورت کے بعد انسان کی سب سے بڑی دوسری اہم ضرورت اس کی شہوت کا پورا ہونا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہوت کیا ہے؟ شہوت کسے کہتے ہیں؟ شہوت کیسے آتی ہے؟ جب کسی مرد کے اندر اس کے نفس میں تناؤ یا انتشار پیدا ہو جائے اور اس انسان میں اپنی بیوی سے جماع کرنے یا اپنی بیوی سے ہم بستری کی خواہش پیدا ہو جائے تو اس انسان کی اس کیفیت کو شہوت کہتے ہیں۔ جو مرد شادی شدہ ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی سے ہم بستری یا جماع کر کے اپنی شہوت کو ختم کر سکتے ہیں، اور جو لوگ شادی شدہ نہیں ہوتے ان کے لیے اسلام میں شہوت کو پورا کرنے کا کوئی حلال یا جائز طریقہ نہیں ہے سوائے شادی یا نکاح کے۔ میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی مرد کے اندر شہوت کا غلبہ آ جاتا ہے تو شہوت انسان کو درندہ بھی بنا سکتی ہے۔ کسی مرد کے اندر شہوت کا آ جانا یا شہوت کا غالب ہو جانا کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے، یہ قدرتی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک نے انسان کو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے شادی یا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے مجامعت، ہم بستری یا جماع کر کے اپنی شہوت کو ختم کر سکے۔ جب کسی انسان کے اندر شہوت اتنی غالب آ جائے کہ اگر اس کی بیوی اس کے پاس نہیں ہے یا وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا ہی نہیں چاہتا تو وہ اپنی ہوس یا شہوت کو ختم کرنے کے لیے کسی غیر عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات اختیار کرے گا۔ اللہ معاف کرے کہ آج کل جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ انسان چھوٹے بچوں کے ساتھ جبر زیادتی کر کے اپنی شہوت کی ہوس کو مٹاتے ہیں، جو کہ غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر شرعی کام ہے۔ جب کسی انسان پر شہوت غالب آ جاتی ہے تو وہ اپنی شہوت کی ہوس کو مٹانے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے اسے توفیق دی ہے تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر کے یا جماع کر کے اپنی شہوت کی خواہش کو پورا کر لے گا، یا اپنی شہوت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسے انسان کو اگر درندہ بھی بننا پڑے تو وہ درندہ بھی بن جائے گا۔ ایسی صورتحال میں اس انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی شہوت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی ذریعہ یا کوئی بھی انسان کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا کوئی غیر عورت۔ جب کسی انسان پر شہوت غالب آ جاتی ہے تو شیطان مردود اس کے خون میں شامل ہو کر اسے مزید برائی پر اکساتا ہے اور ایسے کام کروانے پر مجبور کر دیتا ہے جو کسی مہذب انسان کو زیب نہیں دیتے۔ اس کے سامنے کوئی بچہ آ جائے، اس کے سامنے اس کی اپنی بیٹی جیسی معصوم لڑکی مل جائے یا کوئی بھی انسان اسے مل جائے، وہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے اپنی شہوت کو پورا کر کے اپنی ہوس کو مٹاتا ہے۔ ایسا گناہ کبیرہ یا زنا کرتے وقت اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کیونکہ وہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ درندہ بن چکا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی اپنے بیٹے ہیں، اس کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، اس کی اپنی بیوی، ماں اور بہنیں بھی ہیں۔ اگر آج تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کسی کی بیٹی، بیٹے، ماں، بہن یا بیوی کو استعمال کرو گے
اور ان کو اپنی زیادتی کا نشانہ بناؤ گے تو کل کو تمہارے بچوں کے ساتھ، تمہارے گھر والوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ زانی کو آخرت میں سزا تو ہونی ہی ہے، لیکن اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک زنا کی سزا اسے دنیا میں نہ مل جائے۔ اگر کسی نے کسی کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ ان کی مرضی سے یا زیادتی کر کے ان کے ساتھ زنا کیا اور اپنی شہوت کو مٹانے کے لیے اور اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایسا کچھ کیا، تو جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں یہ خبر نہیں سن لیتا کہ اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہی کام ہو گیا ہے جو اس نے کسی کے ساتھ کیا تھا، تب تک اسے موت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، بحیثیت مرد، بحیثیت انسان، ہم نے اپنے ہوش و حواس کو کھونا نہیں، اپنے ہوش و حواس میں رہنا ہے۔ انسان کے اندر شہوت کا آ جانا کوئی غیر اخلاقی، غیر قانونی، کوئی غیر مہذب، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے۔ انسان کے اندر شہوت آ سکتی ہے کیونکہ اللہ پاک نے یہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ اگر شہوت نہ ہوتی تو ہسبینڈ وائف، میاں بیوی، ہم بستری کیسے کرتے؟ ہم بستری نہ کرتے تو انسان کی جو مخلوق ہے، انسان کی جو پیدائش ہے، یہ آگے اس کا سلسلہ نہ چل سکتا۔ انسان کی پرورش ہوتی ہے تو اسی شہوت کے ذریعے ہوتی ہے، انسان کی پرورش ہوتی ہے تو اسی انسان کی اپنی نفسانی خواہش کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ نفسانی خواہش نہ ہو، یہ شہوت کا مادہ اللہ پاک انسان کے اندر نہ رکھتا تو اللہ پاک کی مخلوق آگے بڑھتی ہی نہ۔ اللہ پاک نے یہ انسان کے اندر رکھا ہے تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اپنے شہوت کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر شہوت آ بھی جاتی ہے تو ہمیں جائز طریقہ جو اللہ پاک نے بتایا ہے، جو ہمیں قرآن پاک نے بتایا ہے، جو ہمیں احادیث نے بتایا ہے کہ نکاح کرو، شادی کرو۔ اگر آپ کے اوپر شہوت غالب آ گئی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر لو، بیوی سے ہم بستری کرو، جو جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے۔ ہمیں اس حلال طریقے کو اختیار کرنا ہے، ہمیں اللہ پاک کے بتائے ہوئے حکم کو پورا کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندر، انسان کے اندر، مرد کے اندر شہوت کا غلبہ آ گیا ہے، شہوت آ گئی ہے، تو وہ اپنی بیوی سے مجامعت کر لے، بیوی سے ہم بستری کرے، بیوی سے جمع کرے، نہ کہ کوئی غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر شرعی کام کرے جس سے کہ ہمیں دنیا میں شرمندہ ہونا پڑے، اپنے خاندان میں شرمندہ ہونا پڑے، اپنے دوست احباب میں شرمندہ ہونا پڑے، اور اصل میں بروز قیامت اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ ایسے کام نہ کرے جس سے ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے شرمندہ ہونا پڑے۔